أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائے۔ وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے؟ یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری آیات ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں جنت کی طرف بھاگنے کی دعوت دی ہے اور اس جنت کی طرف رغبت دلائی ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ تمام آسمان اور زمین اس میں سما جائے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان پرہیزگاروں کی نشانیاں بتائی ہیں، یعنی وہ جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے ان کی نشانیاں بتائی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔
اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے، یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر جو مومنین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، آج میں ان پر تھوڑا سا بات کروں گی۔ ایک تو یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں اور بدحالی میں خرچ کرنے والے ہیں، یعنی انہیں بہت زیادہ اپنے مال سے بہت زیادہ لگاؤ نہیں ہوتا، بلکہ یعنی یہ اس کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ اگر یہ تنگ حالی میں بھی ہے تب بھی وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر خوش ہیں تب بھی وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے جو تھوڑے سے تنگ حالات کے اندر ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے خرچ کریں، ہم کہاں خرچ کریں، ہم تو خود ہی اپنے حالات کے اندر بہت تنگ ہیں، بہت پریشان ہیں۔ تو جو مؤمنین ہوتے ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر جتنا استطاعت ہم رکھتے ہیں اتنا ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ صرف مال ہی کو وہ خرچ کرتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری جو سکلز ہیں، ہم جو مسلمانوں کے لیے کچھ اگر کوئی کام کر سکتے ہیں تو ہم وہ خرچ کر رہے ہیں، ہمیں وہ خرچ کرنا چاہیے۔ یا اگر مثال کے طور پر جیسے مسکرانا بھی صدقہ ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا بھی صدقہ ہے، ہم اچھے اخلاق کے ساتھ مومنین کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر اسپیشل جو ذکر آیا ہے وہ مال کے حوالے سے آیا ہے۔ آگے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ تھوڑی سی بات اس کے اوپر کروں گی، کاظمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کاظم ہوتا ہے دبا دینے والا یا روکنے والا، اپنے نفس کو روکنے والا۔ عربی میں اس کا جو لغوی مطلب ہے وہ روکنے والا ہے۔ اور الغیظ کا مطلب ہے کہ شدید جب غصہ آتا ہے نا انسان کو، شدید غصے کی حالت کے اندر اپنا آپ کو روکنے والا اور لوگوں کو معاف کر دینے والا۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو غصہ ہے، غصے کی وجہ سے ہم بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم غصہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، غصے کو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ غصے کو محسوس کرنا، یعنی مومن کو ایسا نہیں ہے کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ نہیں کرنا چاہیے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غصہ آئے گا ہی نہیں، غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، غصہ آنا ایک نیچرل ہے، کیونکہ یہاں پر بھی جو ذکر ہوا وہ کیا ذکر ہے کہ غصہ آنے کے بعد غصے کو محسوس کرتے ہیں، یعنی شدید ترین غضب میں آتے ہیں۔ غیظ کا مطلب ہوتا ہے شدید غضب کے اندر آنا، پھر اس کے بعد اس کو وہ روک لیتے ہیں، یعنی ریئیکشن نہیں کرتے ہیں، وہ ریئیکشن جو کسی گناہ کرنے پر ان کو مجبور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت شدید غصہ آیا، بچے کی پٹائی کر دی، بہت شدید غصہ آیا، اونچی اونچی آواز میں بہت بدتمیزی والی باتیں کر دی، دل دکھا دیا، تو وہ ان کاموں سے رک جاتے ہیں، وہ اپنے غصے کو کہیں اور چینلائز کر لیتے ہیں، کسی اور طریقے سے اس کو جو ہے نا ختم کرتے ہیں۔ لیکن اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں غصہ محسوس ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ غصہ ایک نیچرل ایموشن ہے، وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے اور وہ ہوگا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں مجھے غصہ آئے ہی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ غصہ تو ہمیشہ آتا ہے، لیکن ہم اس کو کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم چینلائز کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ اب بچے کی پڑھائی ہو جائے گی میرے سے، یا میں اب بدتمیزی کرنے لگوں گی، تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں، وہاں سے آپ نکل لیں۔ میں اکثر ایسا کیا کرتی تھی کہ اپنا دروازہ اندر سے لاک کر لیتی تھی اور اندر میں بیٹھ کر نا بریدنگ کرنا سٹارٹ کر دیتی تھی، اور کافی دیر، یعنی 10 منٹ 15 منٹ بچے باہر رو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تک میں نارمل نہیں جاتی تو اس وقت تک میں باہر نہیں آتی تھی۔ تو اس طرح کر کے مختلف چیزیں، مختلف ایسی پریکٹسز جو ہمیں ہمارے غصے کو ہم کنٹرول کر سکیں، اور پھر اس مسئلے کو نوٹ کرنا کہ غصہ آیا کس وجہ سے، جو ہمارے ٹریگرز ہیں، جو ہماری جو جس چیز نے غصہ دلایا اس کے پیچھے جانا کہ کیا وجہ ہے، کن باتوں پر غصہ آ رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ غصے کے اسباب آپ بار بار ہمارے پاس ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کو بار بار گالیاں دے رہا ہے، بار بار آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، اور آپ اس کو نو بھی نہیں کہہ رہے ہو، آپ اس کو روک نہیں رہے ہو، اور آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ کوئی مسئلہ نہیں، کیا کریں، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اس بندے کی تو عادت ہی ایسی ہے، کیا کر سکتے ہیں، یہ تو بندہ ہی منہ پھٹ ہے، یہ تو بندہ ہی ایسا ہے۔
تو آپ اپنے آپ کی اصلاح کرنے میں لگے رہتے ہو کہ نہیں میں نے غصہ نہیں کرنا. تو یہ چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان اسباب پر غور کرنا ہے کہ کون سے اسباب ہیں جو بار بار مجھے غصہ دلاتے ہیں. اور پھر اگلی جو آیت ہے نا اس میں بڑی پیاری بات بیان ہوئی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یہاں جو ہے نا ظلموا انفسهم، یہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر گزرتے ہیں. اپنی جان پر ظلم کرنا، اس کی تشریح میں جو علماء جو بات بیان کرتے ہیں، ایک بات تو بہت صاف صاف بیان کرتے ہیں نا کہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے. کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم مثال کے طور پر ظلم کیا ہوتا ہے؟ جگہ کو یعنی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا، چیزوں کو جو 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 کرنا چاہیے وہ نہ کرنا، اپنی جان کے اوپر ظلم ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جان پر ظلم کرنے میں آتی ہیں. مثال کے طور پر جو میں نے بات اوپر بیان کی کہ ایسے لوگوں کو برداشت کرتے رہنا جو لوگ بدتمیز ہیں، جو لوگ منہ پھٹے ہیں، جو لوگ آپ کو بار بار ہرٹ کرتے ہیں، بار بار آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ان لوگوں کو صرف برداشت کرتے رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ اپنی جان کے اوپر ظلم ہے. تو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا. اپنا حق ہم لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک میں حدیث پڑھ رہی تھی بہت پیاری. اس حدیث میں دو صحابیوں کا ذکر ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے کسی بات پر ایک صحابی کو تانا دے دیا، او کالی ماں کے بیٹے. غالباً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت بلال نے فوراً کہا کہ میں تو یہ معاملہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا کہ مجھے انہوں نے تانا دیا ہے. وہ یہ معاملہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری سے کہا کہ تجھ میں ابھی بھی جاہلیت کے آثار باقی ہیں. تو ابو ذر غفاری کو اتنا افسوس ہوا کہ انہوں نے جملہ کہا کہ کاش کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا چہرہ زمین کے اوپر رکھ دیا اور حضرت بلال سے کہا کہ جب تک آپ میرے چہرے کو اپنے پاؤں سے مس نہیں کرو گے، اپنے پاؤں میرے چہرے کے اوپر نہیں رکھو گے، اس وقت تک میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا، میں اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا. حضرت بلال ایموشنل ہو گئے. انہوں نے ان کو فوراً ان کے چہرے کے اوپر پیار کیا اور وہ دونوں رونے لگے اور دونوں نے آپس میں گلے ملے. تو سبحان اللہ، یہاں پر دیکھیں ان کو ان کی ماں کا تانا دیا تھا، وہ کالی ماں کے بیٹے. اب آپ یہ غور کریں، یہ نوٹ کریں کہ ہم خود کتنی بار اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی خوبصورتی کے حوالے سے، اپنے جو ہماری جو چیزیں ہیں اپنے حوالے سے اپنے آپ کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہ اپنی جان کے اوپر ظلم ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر آپ اپنے غصے کو پی جائیں. اسی طرح بہت ساری مثالیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں اپنی جانوں کے اوپر ظلم کے حوالے سے. مثال کے طور پر اپنی کیئر نہ کرنا. مثال کے طور پر ہم جو عورتیں ہیں، ہم عورتوں کے اندر بہت بڑی بیماری ہوتی ہے کہ ہم گھر کے کاموں کے اندر اتنا مصروف رہتی ہیں کہ ہمیں اپنا بالکل خیال نہیں ہوتا. حتیٰ کہ جو ہماری ضرورت ہے شدید ترین، باتھ روم جانا، کھانا کھانا، ہم اس کو بھی اگنور کر کے ہم صرف اور صرف کاموں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہاں چلے جائیں گے. یہ اپنی جانوں کے اوپر، اپنی صحت کے اوپر ظلم کرنا ہوتا ہے. تو جو مومن ہوتا ہے اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اللہ، یہ جو باڈی ہے نا، یہ جسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس. یہ جو دل ہے، یہ جو پورا کا پورا جو ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سسٹم دیا ہے، یہ سب کا سب ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. اس کی حفاظت کوئی اور نہیں کرے گا. ہم اپنے ہسبینڈ سے یہ توقع کر لیتے ہیں کہ وہ اس کی ہماری کیئر کر لیں، وہ ہمارے ایموشنز کی کیئر کر لیں. ہمارے ایموشنز ہو یا ہماری فیلنگز ہو، ہماری سوچ ہو یا ہماری باڈی ہو، اس کی کیئر ہمیں خود کرنی ہے. اس کی کیئر کوئی اور نہیں کرے گا. ہمیں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے کے عادی ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح ہمیں جو ہے نا یہ سکھایا جاتا ہے. اچھا، جب ہم غصے کو پی جاتے ہیں، جب ہم ایسے لوگوں کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ظاہری سی بات ہے برداشت کر رہے ہوتے ہیں. پھر برداشت اور صبر کے اندر بہت بڑا فرق ہے. برداشت ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز بھر رہی ہے آپ کے اندر، آپ ایک گلاس لیں، اس کو آپ بھریں، آخرکار وہ پھر نیچے گرنے لگے گا، چھلکنے لگے گا. سیم ایسے ہی برداشت ہوتی ہے کہ آپ اپنے اندر بھر رہے ہیں اور آخرکار ایک دن آپ پھٹ پڑیں گے. لیکن صبر یہ نہیں ہوتا. صبر کے اندر آپ کو بھرتے نہیں ہیں. صبر کے اندر آپ ریئلائز کرتے ہیں، آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے اوپر ظلم نہیں ہونے دیتے، اپنا حق لیتے ہیں، آپ اپنی باؤنڈریز لگاتے ہیں. ہمارے یہاں باؤنڈریز لگانے کا تصور ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں دو طرح کی پرسنالٹیز پائی جاتی ہیں. ایک پرسنالٹی وہ ہے جو پسنے والی ہے،
اور ایک پرسنالٹی وہ ہے جس کو جو پیس رہی ہے، ایک پرسنالٹی ظلم سہ رہی ہے، ایک پرسنالٹی جو ہے نا ظلم کر رہی ہے. تو ظلم کرنے والے کو روکنا یہ اسی بندے کا کام ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جب تک آپ اپنے آپ کو الاؤ نہیں کرو گے کہ میں اس کو نو کہہ سکتا ہوں، میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں، یا آپ نے جو مجھے بات کہی یہ غلط بات ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ بات بری لگی. ہماری پرسنالٹی یا کچھ لوگوں کی پرسنالٹی کو اتنا بچپن سے ہی مجروح کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی ہی دب جاتی ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. اگر اس کی انسلٹ ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ آگے سے ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے، اور اس کو وہ نیکی کا کام سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو اپنا جو ہے نا خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، چلو اس کی تو عادت ہی ایسی ہے. یہ کہہ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ظلم کو عام کر رہے ہیں. ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر عام دندناتے پھرتے ہیں، انہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا، بلکہ ان سے پورا معاشرہ ڈرتا ہے. ہر گھر کے اندر، ہر علاقے کے اندر ایک ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے جسے سارے لوگ ڈرتے ہیں، بولتے ہیں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ جو ہے بڑا منہ پھٹ ہے. ہم اس کے منہ پھٹ ہونے سے، اس کی بدتمیزی کر دینے سے ڈرتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ شیر بن کر رہتا ہے. تو ہمیں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا. ہمارے اندر ہمارا جو دل ہے، ہمارے جو احساسات ہیں، وہ ایک انسان کے احساسات ہیں. اگر آپ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، جس طرح کو یہ واقعہ سنا ہے، اس طرح کے اور بے شمار واقعات ہیں جس کے اندر صحابی نے دوسرے صحابی کو کوئی بات کہی اور صحابی نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے معاملے کو وہ حل فرماتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، وہ اس کو معافی مانگنے کا کہتے ہیں. بہت سے ایسے واقعات ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا جو ہے ظلم کو برداشت کرتے رہیں. ٹھیک ہے؟ اور لوگوں کو معاف کر دینا. اچھا، ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم غصے کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جگہ جگہ، یعنی ہماری پرسنالٹی ایسی بن جاتی ہے کہ ہم شکوے شکایتیں کرنے والے لوگ ہو جاتے ہیں. کبھی کس سے جا کر بات کر دی، کبھی کس سے جا کر بات کر دی، یا تو ایسی پرسنالٹی بن جاتی ہے، اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بھی نہیں بات نہیں کرتے. ہم بولتے ہیں کہ بات کرنا ہی گناہ ہے. یعنی ہمیں دینداری اتنی زیادہ ڈال دی جاتی ہے ہمارے اندر کہ غیبت کرنا گناہ ہے. آپ نے اپنے بھائی کی بات کی، حتیٰ کہ یعنی کسی بڑے سے مشورہ لینا یا بات کرنا اس کے بارے میں بھی اتنا زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ عورتوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہائے میں نے غیبت کر دی، مجھے کتنا زیادہ گناہ ملے گا. ایسی عورتیں بھی موجود ہیں اور ایسی عورتیں بھی موجود ہیں کہ جو ظالم کا ہاتھ تو نہیں روک رہی ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر ڈنڈورا پیٹتی ہیں، ایسی باتیں کرتی ہیں اس بندے کے بارے میں کہ یہ ہم پر ظلم کر رہا ہے. تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، وہاں پر آپ کی غیبت شمار ہوگی، اور وہاں پر آپ پھر بھی ظلم کر رہی ہیں اپنے اوپر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو وہ فائدہ نہیں مل رہا، آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا. آپ جا کر کسی ایک بڑے شخص سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں. کوئی آپ کا ٹیچر ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا کوچ ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا تھراپسٹ ہو سکتا ہے، جس سے آپ جا کر اپنے سارے دل کی غبار نکال سکتی ہیں. جو غصہ آپ کے اندر ہے، اگر آپ نے معاف کیا کسی ایسے شخص کو، تو وہاں سے آپ سیکھ سکتی ہیں اس بندے سے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. وَلَمْ يُصِرُّوا وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے اور اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے. تو یہ جو ساری کی ساری باتیں میں نے بیان کی ہیں، اس میں ہمیں جانتے بوجھتے جو ہے نا اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا اور اس کے اوپر اصرار نہیں کرنا، بلکہ ہمیں آج ہی سے اپنے آپ کو سب سے پہلے اچھا، کافی لوگ یہ سوال بھی مجھ سے کرتے ہیں کہ اچھا ایسے لوگوں کو کیسے منع کیا جائے، یا میرے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ میں اس کو منع کر سکوں. سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو منع کرنا ہے، اپنے آپ کو برا بھلا کہنے سے. کیونکہ جو معاشرہ ہمیں بیان کر رہا ہوتا ہے، بہت ساری ہم میں سے ایسی خواتین ہیں، بلکہ میرا خیال ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ ساری کی ساری خواتین کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جو معاشرہ بیان کر رہا ہوتا ہے ہمارے بارے میں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو قریبی ہیں، جو ہمارے بارے میں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری پرسنالٹی ہے. اصل میں ہماری پرسنالٹی وہ نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں نے پرسنالٹی بنا دی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. وہ بچپن سے ہی یہ سائیکل چل رہا ہوتا ہے. ہم اس پرسنالٹی اپنے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر یہ بہت شرمیلی ہے، یہ بہت ضدی ہے. اس طرح کی باتیں اپنے بچوں کو بھی کرتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی جج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے. پرسنالٹیز کے اندر بچوں کو بند کریں یا اپنے آپ کو بند کریں، اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پرسنالٹی سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. اور کوئی بھی بچہ یا خود بھی اگر آپ کسی ایک چیز کی طرف مائل بھی ہیں، تو اس کو اپنی، اگر وہ نیگیٹو چیز ہے تو اس کو اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے نا کہ یہ اس کی پرسنالٹی ایسی ہے، تو اس کا واقعی میں وہ پرسنالٹی اس کا حصہ بن جائے گی. جیسے بچہ غصہ کرتا ہے، 1.5 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ اگر کوئی ریئیکشن دے رہا ہے نا، تو میں بڑا خوش ہو کے کہتی ہیں کہ دیکھو کس طرح غصہ کر رہا ہے اپنے باپ کی طرح.
تو اللہ اکبر، آپ چھوٹے سے بچے کو بتا رہے ہو کہ غصہ کرنا تمہیں الاؤ ہے. اسپیشلی لڑکوں کو نا بات کہی جاتی ہے کہ غصہ، یہ کتنا زیادہ غصہ کرتا ہے، کتنا تیز ہے فلانے کی طرح. تو یہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں، ایک پرسنالٹی کے اندر اس کو بند کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں غصہ کرنا الاؤ ہے، تمہیں بدتمیزی کرنا الاؤ ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں بچہ اگر ریئیکشن دے بھی رہا ہے تو اس کو، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اپنے ججمنٹل والے ذہن کو شٹ ڈاؤن کریں. ہم جج نہ کریں، ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ غصے والا ہے، اس کو پرسنالٹی کے اندر بند نہ کریں، بلکہ اس کو ایک نارملی لیں کہ ہاں یہ بچہ جو ہے نا ریئیکشن کر رہا ہے. اسی طرح ہم اپنے بارے میں، ہمیں جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی کہ ہم کیا ہے، ہماری پرسنالٹیز کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے سیلف اویئرنیس کا جب تک سفر سٹارٹ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے منہ بند نہیں کرا سکتے، آپ لوگوں کو کی باؤنڈری لگا سکتے. سب سے پہلے اپنے آپ کو نو کہنا ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. یہ اپنے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو اپنے ساتھ ہمیں سب سے پہلے اپنے ساتھ سچ بولنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب اپنی پرسنالٹی کے اندر یہ چینج آتا ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو برا بھلا کہنے سے رک جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا سیکنڈ مرحلہ آتا ہے کہ ہم پھر ہمارے اندر اتنی مضبوطی آ جاتی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی باؤنڈری لگا سکیں، نو کہہ سکیں. ہمارے ہاں دو طرح کے رویے ہوتے ہیں، یا تو انسان اگریسو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ غصے میں آ کر بدتمیزی کر کے اپنا حق لیتا ہے، یا پھر پیسیو ہو جاتا ہے، بالکل اپنا حق نہیں لیتا. تو اس کے درمیان میں بھی ایک راستہ ہے جس کو عمل کر کے ہم اپنا حق لے سکتے ہیں. وہ راستہ ہے، آپ اسرٹیونیس سے بات چیت کریں. آپ نے اپنا حق لینا ہے، آپ نے اپنی بات بنوانی ہے، اسرٹیونیس سے آپ بیٹھ کر بات چیت کریں، مکالمہ کریں. اور یہ بات سٹارٹ کے اندر تو کسی کو ہضم نہیں ہوتی ہے، یعنی جب آپ کے اندر یہ چینج لے کر آتے ہیں تو کسی کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بندہ جو ہے نا جو بالکل کبھی اپنا حق نہیں مانگتا تھا آج اپنا حق کیسے مانگنے لگ گیا ہے. لیکن اگر آپ اس کو کنٹینیوسلی پریکٹس کریں گے تو وہ آپ کو آپ کا حق ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کو توقع نہیں ہوتی ہے اس چیز کی کہ یہ بندہ غصہ کرنے کی بجائے وہ آرام سے بات کر رہا ہے اور آرام سے مجھ سے یہ چیز مانگ رہا ہے. تو اس کو جو ہے نا کچھ ٹائم لگتا ہے اس چیز کے اندر، اس چیز کو لوگ ایکسیپٹ بڑے آرام سے کرتے ہیں، جلدی سے ایکسیپٹ نہیں کر لیتے ہیں، تو اس میں ہمت نہیں ہارنی ہوتی ہے. باقی جو گناہ ہے اور جو اس کے علاوہ جیسے فعلوا فاحشہ کے حوالے سے بات ہو گئی، یہ جو بھی گناہ ہے اور اس طرح کی جو باتیں وہ سب الحمدللہ ہمارے معاشرے میں سب لوگ جانتے ہیں ان باتوں کو، اس لیے میں ان کو ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں. میں نے وہ باتیں ذکر کی ہیں جو باتیں میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھی ہیں، جو باتیں مجھے کلک کی ہیں، جن باتوں نے میری زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آئی، وہ باتیں میں نے آپ سے بیان کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں قرآن پاک کی اس طرح سمجھ دے جس طریقے سے سمجھنے کا اس کو حق ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کوشچن؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری وعلیکم آواز آ رہی ہے؟ جی جی، ہمارا آپ کی آواز آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہمارا. اچھا، جزاک اللہ خیر. میں نا جزاک اللہ خیر، بہت پیارے انداز سے آپ نے سارا کچھ سمجھایا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. تو میں ایک بات بیان کرنا چاہ رہی تھی. قرآن پڑھتے ہوئے ایک بہت پیارا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت جگہوں پر جب بات کرتا ہے نا رب کے بارے میں، تو کہتا ہے کہ ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اسی طرح جگہ جگہ پہ ربہم، ربہم، تمہارا رب، ان کا رب. ٹھیک ہے، اسی طرح ربی، میرا رب. تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ جو ایفیلیشن ہے، جو تعلق ہے، اس کو جگہ جگہ پر بیان کیا ہے. تو ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے رب کے ساتھ اس تعلق کو محسوس کرنا ہے. یعنی کہ آج آپ قرآن جب پڑھیں تو آپ دیکھیں جہاں پر بھی رب کا ذکر آیا ہے اس کے نیچے انڈر لائن کر لیں کہ رب اپنا ذکر کس طرح کرتا ہے. ربی ان ربی لغفور رحیم، میرا رب بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گڑگڑا کر پکارو، چپکے چپکے سے پکارو. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا بیٹا، جب جو والدین اپنے بچوں کو میرے بیٹے، میرے پیارے کہہ کر بلاتے ہیں، میرا کہہ کر جو تعلق محسوس کرواتے ہیں، ان کے اندر جو تعلق کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور جو چاشنی پیدا ہوتی ہے وہ اس کے بغیر جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی.
تو اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ کہتا ہے، عبادی میرے بندے. اللہ جب کہتا ہے بندوں کے بارے میں تو کہتا ہے میرے بندے. اور یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم نہ ڈرو. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو اسی طریقے سے جہاں جہاں پر رب کا ذکر بھی ہے تو وہاں بھی ربی، رب کا، ربو کا، ربہم، اس بات کو جو ہے نا وہ بڑا بیان کیا ہے. تو اپنے بچوں کو بھی جب اللہ کے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ کے رب، آپ کے اللہ، آپ کے رب کہہ کر متعارف کروائیں. ہم جب صرف اللہ کا تعارف کرواتے ہیں تو اس کے اندر ہم وہ مضبوطی بچے کے لاشعور میں پیدا نہیں کر سکتے کہ وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا رب ہے. اس طرح اس کے دل میں محبت پیدا کرنا بھی آسان ہوگا ہمارے لیے. محبت پیدا کرنا بھی بہت زیادہ مطلب ممکن ہوگا، اور بچے کے دل میں بہت پیار آئے گا کہ اچھا اللہ میرا ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ آپ کا رب ہے. اللہ نے آپ کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، ہم دونوں کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب ہے. اسی طرح اور اس کے اندر خوف بھی جو ہے وہ اسی طرح آئے گا جس طرح اللہ کو مطلوب ہے. یعنی کہ اللہ کا تعلق جو ہے اس کا مضبوط ہوگا جب ہم اس کو اس بات کا احساس دلائیں گے. تو اپنے آپ کو بھی انشاءاللہ اس دفعہ قرآن پڑھتے ہوئے رب کی معیت کا، رب کے ساتھ رب کے ساتھ تعلق کا احساس دلانا ہے کہ رب ہے جو کہ میرا رب ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے پالنے والا ہے. ایک کل سفر کر رہی تھی، سفر کے دوران جو ہے وہ کسی ویرانے میں نماز کے لیے جانا ہوا، ہینڈ بیگ گاڑی میں چھوڑ کے نماز کے لیے گئی. تو نماز پڑھتے ہوئے احساس ہوا ایک دم سے کہ اگر ارد گرد سے میرے سب چلے جائیں، سب ختم ہو جائیں، جو میرے جاننے والے ہیں، جن کے ساتھ میں سفر کر رہی ہوں، جن کے ساتھ میں یہاں تک آئی ہوں، میرے پاس موبائل فون نہ رہے، کوئی اسباب نہ رہے دنیاوی، تو کیا ہوگا؟ تو وہاں پر ایمان کو جانچنے کا مجھے ایک موقع ملا، ایک لمحہ میسر آیا کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ اللہ میرے لیے اور اسباب پیدا کر دے گا، میں گھر تک پہنچ جاؤں گی، وہ میری حفاظت کرے گا. مجھے اس پر کتنا یقین ہے. تو اللہ پر ایمان اور اللہ پر یقین کو محسوس کر کے اس کو بڑھانا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہی تزکیہ نفس ہے کہ ہم اپنے ایمان کو چیک کرتے رہیں اور اس کو ہم مضبوط کرتے رہیں، اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ ہم دیکھتے رہیں. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ، ہمارا آپ نے بہت ہی پیارا پوائنٹ بیان کیا، بہت ہی خوبصورت بات بیان کی آپ نے. ماشاء اللہ، اللہ کو خوش رکھے. واقعی میں جو ہے نا، جہاں پر بھی اپنے رب کے ساتھ ہمارا رب سے تعلق مضبوط کرنے کا، اور رب جو ہے نا، رب جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے پالنے والا، ہماری کیئر کرنے والا، ہمارا خیال رکھنے والا. رب لفظ ہی بہت خوبصورت ہے. انشاءاللہ کسی دن رب کے لفظ کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ. کسی کا کوئی کویسچن ہو آپ لوگ کویسچن کر سکتے ہیں. جی زینب عمر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماریہ، آپ نے اتنے جامع